اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ آپ اس آیت مبارکہ پہ غور کریں۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی احکامات نازل فرمائے ہیں اس کے اندر ترغیب نہیں دی، بلکہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت نے اس حکم کو پورا کرنے کا حکم نازل فرمایا۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے پہلے ترغیب دلائی ہے، پھر حکم دیا ہے روزہ رکھنے کا، اس لیے کہ روزہ ایک عجیب کیفیت ہے کہ انسان کھانے پینے سے رک جاتا ہے اور نفسانی خواہشات سے باز آ جاتا ہے روزے کے اندر۔ اب کھانا اس کے سامنے پڑا ہوا ہے لیکن کھاتا نہیں ہے، پانی اس کے سامنے پڑا ہوا ہے لیکن پیتا نہیں ہے، نفسانی خواہشات اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے۔ اب یہ تمام کام کرنے آسان نہیں ہیں، ان تمام کاموں کو انسان بوجھ محسوس کرتا ہے کہ کھانا سامنے پڑا ہوا ہے میں کیوں نہ کھاؤں، پانی سامنے پڑا ہوا ہے پیاس لگی ہوئی ہے میں کیوں نہ پیوں، نفسانی خواہشات اندر موجود ہیں لیکن میں نفسانی خواہشات کیوں نہ پورا کروں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو پہلے ترغیب دی ہے کہ ان تمام چیزوں کو تو بوجھ محسوس نہ کر، یہ صرف تمہارے اوپر اللہ نے حکم نازل نہیں فرمایا بلکہ تم سے پہلی بھی جتنی امتیں تھیں ان امتوں کو بھی اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اور ان امتوں نے ان روزے کو قبول کیا ہے اور روزے کو قبول کر کے اللہ کے حکم کی بجا آوری کی ہے۔ اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تمہیں بھی اللہ رب العزت روزے کا حکم دیتے ہیں، جس طرح پہلی امتوں نے روزے کو قبول کیا، اپنے دل کے ساتھ لگایا اور روزے کا حکم اللہ رب العزت نے جو دیا ہے اس کو پورا کیا، آپ بھی اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے حکم کو بوجھ نہ سمجھو بلکہ روزے کو پورا کرو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہیں روزے کا حکم دیا جا رہا ہے جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ میرے محترم دوستو، علماء کرام نے لکھا ہے کہ پہلی امتوں پر بھی کوئی بھی امت ایسی نہیں جس پر روزہ فرض نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، 13، 14، 15 تاریخ، ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو حضرت آدم علیہ السلام روزہ رکھتے تھے اور یہ ان پر روزے فرض تھے۔ اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام پر یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام مسلسل روزے رکھتے تھے اس انداز میں کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ اسی طرح پوری زندگی حضرت داؤد علیہ السلام روزے رکھتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 40 روزوں کا حکم دیا تھا، انہوں نے اپنی امت کو 40 روزوں کا حکم دیا ہوا تھا کہ 40 روزے ان کی امت پر فرض تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر بھی 40 روزے فرض تھے۔ آج بھی عیسائی لوگ 40 روزے رکھتے ہیں لیکن روزے کی ترتیب علیحدہ ہے، لیکن ہر ایک امت پر اللہ رب العزت نے روزہ فرض کیا تھا۔ کوئی بھی ایسی امت نہیں جس امت کو روزے کی تخفیف دی ہو۔ جس طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے اور روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح پہلی امتوں تمام امتوں پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔
میرے محترم دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زمین پر اتارا اور زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا علیہ السلام کو جب اتارا گیا تو دونوں کے درمیان جدائی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا کے اندر اترے، اندلیب ایک علاقہ ہے سری لنکا کا، جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا اور اماں حوا کو جدہ میں اتارا گیا سعودی عرب کے اندر۔ تو دونوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ تھا، بہت زیادہ جدائی تھی۔ اب دونوں ایک دوسرے کو تلاش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی جدائی میں رو رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا کو تلاش کرتے کرتے میدان عرفات میں پہنچے اور اماں حوا بھی میدان عرفات میں پہنچی۔ روایات میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اماں حوا علیہ السلام سے میدان عرفات میں جبل نور پر ملاقات ہوئی۔ جب یہ دونوں آپس میں ملے تو بڑی خوشی ہوئی، خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ اتنے عرصے کے بعد زمین پر اترنے کے بعد دونوں آپس میں مل گئے۔ اب دونوں کے دل کے اندر یہ خوف تھا جو اللہ رب العزت نے جنت کے اندر درخت کھانے سے منع فرمایا تھا، لا تقربا ھذہ الشجرہ، کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب یہ خوف دل کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے موجود تھا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی اور اس درخت کا پھل حضرت آدم علیہ السلام نے کھا لیا۔ اب دونوں رونے لگے اور حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العزت سے گریہ ازاری کرنے لگے، اپنے اس غلطی کی اللہ سے معافی مانگنے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا، اور یہ دعا مانگ کر اللہ رب العزت سے معافی مانگتے رہے اور اللہ رب العزت نے پھر ان کی اس غلطی کو معاف فرما دیا۔ پھر ایک موقع پر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا چہرہ دیکھا آئینے کے اندر یا پانی کے اندر۔ جب انہوں نے اپنا چہرہ دیکھا تو اس چہرے کے اندر ان کو وہ نورانیت نظر نہ آئی، وہ انوارات نظر نہ آئے، وہ نعمتیں نظر نہ آئیں جو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں عطا فرمائی تھی۔ اور جنت کے اندر اللہ رب العزت ہر ایک مسلمان کو یہ نعمتیں میسر کریں گے کہ وہاں پر آدمی ہمیشہ جوان ہوگا، بڑھاپا نہیں آئے گا، آدمی صحت مند ہوگا، بیماری نہیں آئے گی، آدمی کے چہرے پر حسن ہوگا اور کبھی تاریکی نہیں آئے گی، کبھی بدصورت نہیں ہوگا۔ یہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر ہر ایک مسلمان کو، اللہ کی اطاعت کرنے والوں کو، ہر ایک جنتی کو ملیں گی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ انوارات، برکات اور انعامات مجھ سے چھین لیے گئے ہیں زمین پہ آنے کے بعد۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، اے اللہ جو انوارات، جو نعمتیں، جو رحمتیں میرے اوپر آپ نے جنت کے اندر کی ہوئی تھی وہ مجھے دوبارہ سے لوٹا دے۔ میری غلطی کی وجہ سے وہ چہرے کا حسن چلا گیا، وہ نورانیت چلی گئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 13 تاریخ کو روزہ رکھا۔ یہ ایام بیج اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کی راتیں روشن ہوتی ہیں اور دن بھی روشن ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے 13 تاریخ کو روزہ رکھا تو تھوڑا سا چہرے پر نورانیت آ گئی، حسن آ گیا۔ پھر 14 تاریخ کو روزہ رکھا اور زیادہ آ گئی۔ 15 تاریخ کو روزہ رکھا تو اللہ رب العزت نے مکمل آپ کو وہ جو جنت کے اندر نعمتیں دی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے اوپر بھی وہ نعمتیں عطا فرما دی۔ اس کے بعد مسلسل حضرت آدم علیہ السلام ہر ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو پہلی امتوں کے اندر بھی یہ روزے کا تصور موجود تھا، ہر ایک امت روزہ رکھتی تھی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روزے کا حکم عطا فرمایا۔ اور لیکن یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ کتابیں پہلی امتوں کو بھی ملی ہیں، تورات، زبور، انجیل پہلی امتوں کو بھی ملی ہے، لیکن پہلی امتوں کو جو کتابیں ملی ہیں وہ کتابیں تھیں، لیکن اس امت کو جو
کتاب ملی ہے وہ صرف کتاب نہیں تھی بلکہ کلام اللہ تھا. اور پہلے امتوں کو بھی انبیاء ملے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی امت کو عطا کیے گئے, نوح علیہ السلام کی امت کو نوح علیہ السلام عطا کیے گئے, ہر ایک امت کو نبی عطا کیا گیا. لیکن اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اس امت کو اللہ رب العزت نے دو جہاں کے سردار عطا فرمائے ہیں. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے تمام امتوں کو روزے دیے تھے. پہلی امتوں کے اندر بھی روزے فرض تھے, لیکن اس امت کی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو روزے بھی عطا فرمائے اور رمضان المبارک کا مہینہ بھی عطا فرمایا.